أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الفضيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وزيد بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہیں کہ جس نے تمام جنوں و بشر کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں اس ذات اقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اور بے شمار ہماری دعائیں ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے محنتیں کی اور ہم تک صحیح و سالم دین پہنچایا۔ اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنائے اور ان سے راضی ہو۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفکرین تمام سے اللہ تبارک و تعالی جس نے بھی دین کے لیے کام کیا ہے اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔
تمام قسم کی حمد و ثنا درود کے بعد ہم آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَآتِ حَقَّهُ ذِی الْقُرْبَى کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیں۔ اگر ہم حق کی بات کریں رشتہ داروں میں تو وہ سب سے پہلے والدین کا حق ہے۔ ہم اس کے اوپر مکمل گفتگو کر چکے ہیں۔ حقوق العباد میں والدین کے بعد جن کا حق ہے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 9 مقامات پر یہ ارشاد فرمایا وَآتِ حَقَّهُ ذَوِی الْقُرْبَى کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى حتیٰ کہ عدل و احسان جب انسان کرتا ہے تو یہاں پر حقوق دینے کی رشتہ داروں کو بات نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بارہا اس کے متعلق آگاہ کیا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق ایسے ہی دو جیسا کہ تم نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، روزے رکھتے ہو اور حج کرتے ہو۔ جیسے یہ ہمارے اوپر فرض ہیں اور ہم یہ کام کر کے نہ تو فخر جتلاتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کے اوپر احسان کیا، تو ایسے ہی ہم نے اپنے رشتہ داروں کو جب ان کے حقوق ادا کرنے ہیں تو اس کے بعد اس احسان کو جتلانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ایک فرض تھا جو ہم نے ادا کر دیا۔ تو اپنا فرض ادا کرنے کے بعد نہ تو انسان فخر کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کے اوپر احسان جتلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اوپر انسانوں کے حقوق فرض کیے ہیں۔ اگر ہم نمازیں تو پڑھیں، روزے تو رکھیں، زکوٰتیں تو ادا کریں، لیکن اگر رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا نہ کریں تو قیامت کے دن ہم خدا کی رحمت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ آج اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم بھی وہی جواب دیں گے کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، ہم اسی کو مفلس کہیں گے۔ لیکن اصل مفلس وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس قرار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ حقیقی مفلس وہ ہے میری امت کا۔ ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ کہ میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اپنی نماز کے ساتھ اور اپنے روزوں کے ساتھ اور اپنی زکوٰۃ کے ساتھ، کہ اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰتیں بھی ادا کی ہوں گی، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا اور آنے والا آئے گا اور آ کے کہے گا کہ اے رب العالمین
اس نے مجھے گالی نکالی تھی، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، تو پھر ہوگا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کو اٹھائیں گے، جتنا اس نے اس کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہوگی، اس کو گالی نکالی ہوگی، وہ اسے اس کا نیکیاں دے دی جائیں گی۔ وَقَذَفَ هَذَا، اور پھر دوسرا آئے گا، کہے گا اس نے میرے اوپر بہتان باندھا تھا، میں نے جو کام نہیں کیا وہ اس انسان نے میرے ذمے لگا دیا، جو میں نے بات نہیں کی اس نے میرے اوپر من گھڑت بات بنا لی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی کریں گے، اس کی چند نیکیاں اسے دے دیں گے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور پھر آنے والا آئے گا اور کہے گا اس نے میرا مال کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی بھی نیکیاں اور مزید کم کر دیں گے اور اسے دے دیں گے جس کا اس نے مال دنیا میں طاقتور ہونے کے باوجود کھایا تھا۔ آج اگر ہم غور و فکر کریں تو ایسے ہمارے نزدیک بے شمار لوگ موجود ہیں جو دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، جو دوسروں کا ظلم و زیادتی کے ساتھ مال کھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے اوپر گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ نئی بات نہیں ہے، یہود و نصارہ کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کا مال کھا لیتے تھے اور اسے اپنے اوپر گناہ نہیں گردانتے تھے۔ آج ہماری امت کے اندر بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں اور کھانے کے بعد اس کو اپنے اوپر گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد پھر ایک آنے والا آئے گا، کہے گا وَسَفَكَ هَذَا، کہ اس نے خون بہایا تھا تو اس کی نیکیاں اور مزید کم ہو جائیں گی۔ وَضَرَبَ هَذَا، اس نے مجھے مارا تھا تو اس کی مزید نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ فَيُؤْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ان سب کو اس کی نیکیوں سے ادا کر دیا جائے گا۔ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ مِنْ حَسَنَاتُهُ، تو جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فانیت فنا ہو جائیں گی، قبل ان یقضى ما علیہ، پہلے اس سے کہ جو اس کے ذمے تھی کام جو اس نے دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے تھے، اس سے پہلے جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، تو پھر جو جن کے ذمے حقوق تھے اس کے ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے اور اس انسان کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ایک نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکاتیں دینے والا جہنم کے اندر چلا جائے گا صرف اس بات کے لیے کہ دنیا میں اس نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، لوگوں کا مال کھایا۔ اور نہ حق مال کھانا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کو صدقہ کرنے کا بھی دوہرا اجر ہے۔ پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پڑھا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں، اور جس چیز کا حکم دیا جائے وہ انسانوں کے اوپر ماننا لازم ہے، فرض ہے۔ بالعدل والاحسان، کہ عدل کرو اور احسان کرو۔ اور اس کے بعد یہ کافی تھا کہہ دینا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، کہ قریبی رشتہ داروں کو دو۔
قریبی رشتہ داروں کو یہاں پر دینے کا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہوا ہے، ہر خاندان میں چند ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں۔ اگر ہر خاندان والے صاحب حیثیت لوگ اپنے خاندان کے کمزور لوگوں کا احساس کر لیں تو ہر جگہ سے، چاہے وہ پاکستان ہو یا کہیں بھی جہاں مسلمان بستے ہیں، اگر وہ صرف اس ایک حکم پر عمل شروع کر دیں تو فقیری، عاجزی، مسکینی جو لوگ مانگتے ہیں یہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔ لیکن جب ہم لوگوں کے حقوق سلب کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے، اور اگر کسی کو دے بھی دیا تو پھر اس کے اوپر بالمنی والاذی احسان جتلاتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو جب ہم کسی قریبی رشتہ دار کو دے کر اس کے اوپر احسان جتلائیں گے، اسے سنائیں گے، تو وہ پھر دوسری دفعہ ہمارے پاس مدد لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا ایسے رشتہ داروں سے بہتر ہے کہ میں بھیک مانگ لوں، میں کسی اور غیر بندے سے مانگ لوں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن نے اس کے بارے میں تاکید کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ صدقات کرنے کے بعد احسان اور تکلیف کو اس کے پیچھے نہیں لگانا، صلہ رحمی کے جہاں پر کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے بہت سی خوشخبریاں بھی سنائی ہیں کہ جو صلہ رحمی کرے گا اسے لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر داخل کون ہوگا؟ جو صلہ رحمی کرنے والا ہوگا۔ اگر ہم رشتہ داری کو کاٹیں گے تو پھر ہمارے لیے جنت میں داخلہ بھی ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے ہمیں بارہا جگہ پر رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کہ مسکین غریب آدمی پر صدقہ کرنا صرف صدقے کا ثواب ہے، اسے صدقے کا ہی ثواب ملے گا۔ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحْمِ، لیکن رشتہ دار پر خرچ کرنا سنتانی صدقہ واصلہ، ڈبل صدقہ ہے۔ ایک تو اسے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا اور دوسرا رشتہ دار کو دینے کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی صدقہ کرنا ہو، ہر انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے ضرور صدقات و خیرات کرتا ہے، لیکن جب صدقات و خیرات دینی ہے تو سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہوں نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتلائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم نے اسے اپنے ماموؤں کو کیوں نہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما اجرانی، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، اگر تم اپنے ماموؤں کو دے دیتی یہ لونڈی تو تمہیں دوہرا ثواب ملتا، ایک قرابت داری کا اور دوسرا صدقے کا۔ تو صدقہ و خیرات تو کرنا چاہیے، لیکن رشتہ داروں کو دینے کا ڈبل ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا من احب ان یبسط لہ، کہ جو پسند کرتا ہے کہ اس کے
رزق کو وسیع کر دیا جائے، فی رزقی ہی وسعت کر دی جائے اس کے رزق میں، وَيُنْسَأُ فِي آثَارِهِ اور اس کے قدموں کے نشان، اس کے دنیا میں آنے کے نشانات باقی رہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو تب بھی میرا تذکرہ ہو، تو بھائیو اس کے لیے بہترین حل ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اور جنت میں داخلے کا سبب آپ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا اخبرنی بعملی یدخلنی الجنہ، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ قال مالہ مالہ، صحابہ کرام نے کہا اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب مالہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے کوئی اہم حاجت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ یہ جنت میں جانے کے لیے ہے کہ جو چاہتا ہے میں جنت میں داخل ہو جاؤں سلامتی کے ساتھ، اس کے لیے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز ادا کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کر، وَتَصِلُ الرَّحِمَ اور رشتہ داریوں کو ملا۔ صرف یہ کام کرنے ہیں اور جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ تو جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کے لیے منع فرما دیا کہ وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اسے ہر کام کی سزا اس کے دنیا میں جانے کے بعد ہی ملے گی، لیکن دو کام ایسے ہیں کہ جن کی سزا اسے دنیا کے اندر ہی مل جاتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدسلوکی کرنا اور ظلم کرنا۔ جو انسان بدسلوکی کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تو اسے اس کی سزا دنیا کے اندر ہی مل جاتی ہے۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کو دنیا کے اندر سزا ملتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ جو والدین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی دکھلا دیتے ہیں اور لوگوں کو لیے اسے نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ اور جو ظلم کرتا ہے اس کے لیے بھی دنیا کے اندر ہی سزا ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہی سزا پا لیتا ہے اپنے ظلم کی۔ جو بھی ظالم ہوتا ہے اور مظلوم جب اس کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا سیدھا عرش کے ساتھ جا کے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بد دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ میں بیان کر دوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، ان کے اوپر بہتان لگا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی بھی وہاں پر بیچ میں ان لوگوں کے شامل تھے جو بہتان لگانے والوں کے اندر شامل تھے۔ ان کا نام تھا مصطح رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب منافقین کی وہ باتوں میں آ گئے اور حضرت عائشہ کو جب اللہ تبارک و تعالی نے برات دے دی، تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا
کہ آج کے بعد میں انہیں کبھی مال نہیں دوں گا، کبھی ان کی ہیلپ نہیں کروں گا۔ تو پھر ہوا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی اس بارے میں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا قرآن کے آیت کے اندر، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے جو صاحب حیثیت اور کشادگی والے لوگ ہیں وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی بابت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف فرما دے؟ جب یہ آیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو انہوں نے کہا یہ میرے بارے میں ہی آیت نازل کی گئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اپنے رشتہ دار کی ویسے ہی امداد جاری رکھی۔ تو آج ہمیں بھی، ہمارے بھی بعض رشتہ دار ایسے ہیں جن سے ہمارے ذاتی اختلافات ہیں۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو دے رہا ہے آپ صرف اسی کو دیں، اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اگر میں آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوں تو بدلے میں آپ نے مجھے دے دی تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آئے آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ جو آپ کو گالی دے آپ اس سے پیار سے بات کریں، یہ صلہ رحمی ہے۔ اگر رشتہ دار امیر آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھیجیں اور اس کو صلہ رحمی گردانیں تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا لینا ہوا۔ ہاں جو آپ کا غریب رشتہ دار ہے اور وہ ہے بھی بد اخلاق، پھر آپ اس کے ساتھ نیکی کریں تو پھر یہ جو ہے نا یہ صلہ رحمی ہے۔